یہی تمہاری نماز بن۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پتہ چلا مصطفیٰ کی جو سنت ہے وہی شریعت ہے، اور جو شریعت ہے اس کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ بے شک، بے اور شک، وہی عمل درست۔ بے شک۔ آج سے یہ مسئلہ سیکھیں کہ عمل کے اندر دو چیزیں پائی جائیں تو پھر عمل قبول ہوتا ہے۔ ایک عمل خالص ہو اور دوسرا عمل درست ہو۔ خالص کب ہوگا؟ جب اللہ کی رضا ہوگی۔ درست تب ہوگا جب سنت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ کے مطابق کیا جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج سے یہ بات نکالتے ہیں ذہنوں سے کہ اللہ ہی قبول کرے گا۔ اللہ تو فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق عمل کرو تو پھر قبول ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے زیادہ نہ ہنسنا، زیادہ نہ ہنسنا، بلا ضرورت یہاں وہاں نہ جانا، جس چیز سے تجھے کوئی فائدہ نہ ہو اس کے بارے میں دریافت بھی نہ کرنا۔ اپنا مال کھو کر دوسرے کے مال کی حفاظت مت کرنا۔ کیوں کہ جو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکا وہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرے کیسے کر؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو خاموش رہتا ہے وہ ہمیشہ سلامتی پاتا ہے۔ حدیث پاک میں مان ساماتان میں جاؤ، جس نے خاموشی اختیار کی وہی نجات پائی۔ فرمایا خاموشی جاہل کا پردہ ہے اور عالم کا وقار ہے۔ آپ جتنے مرضی جاہل ہیں آپ خاموشی اختیار کر کے بیٹھیں تو آپ کا روح ہے۔ عالم جتنا مرضی عالم ہے یہاں تو جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، یہاں گمراہ ہوگا، یہاں خاموشی اختیار کرے گا تو لوگ کہیں گے بہت بڑا جاہل ہے۔ مگر دنیاوی محافل کے اندر وہ اگر لوگوں کے ساتھ ہو گیا تو فرمایا کہ وہ سب اس کا جو پردہ ہے، اس کا جو وقار ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو فرمایا اے میرے بیٹے خاموشی اختیار کرنا، سلامتی پا جاؤ۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے جو کلمہ خیر کہتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو کلمہ شر کہتا ہے وہ گناہ کماتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ ہمیشہ نادم ہے۔ اس کو امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر نقل کیا۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹے سونے کو آگ کے اوپر پرکھا جاتا ہے، سونے کو آگ کے اوپر پرکھا جاتا ہے، اور نیک بندے کو آزمائش کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ لہذا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس اپنے بندے پر آزمائش ڈالتا ہے۔ اگر رب کا وہ بندہ اس آزمائش کے اوپر صبر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے تو اس کا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اگر اس آزمائش کے اوپر وہ بندہ صبر کا دامن چھوڑ دے اللہ بھی اسے ناخوش ہے۔ بے شک، بے شک۔ آج ہمیں چاہیے کہ اگر مصیبت آئی ہے مصیبت کے اوپر صبر کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک۔ اس سے پچھلی آیت پڑھو نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ضرور ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی خوف دے کے، کبھی فصلوں کے اندر کمی دے کے، کبھی پھلوں کا نقصان دے کر، کبھی اولاد لے کر نقصان، جانی نقصان دے کر، مگر لوگوں خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو صبر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر خوشخبری بھی سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک، بے شک۔ کہ گھبرانا نہیں، صبر بھی کرنا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ کو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر کہا کہ اے میرے لخت جگر قرض لینے سے بچنا۔ کیا؟ قرض لینے سے بچنا۔ قرض لینے سے بچنا، کیونکہ اس سے دن ذلت میں گزرتا ہے اور رات ساری فکر اور پریشانی میں گزر جاتی ہے۔ آج تو لوگ قرض لیتے ہیں،
کئی لوگوں کی تو عادت ہے قرض لیا اچھا دے لینا، کہاں میں کو بھاگ رہا ہوں شہر چھوڑ کے جا تو میں کہیں چلا گیا ہوں، یہ یعنی بھلے کا لوگ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ویلا ہی نہیں، یہ حال ہو گیا۔ حالانکہ ڈرو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لے آیا گیا، فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، پیسے کچھ دینے ہیں، فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت علی آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اگر چیز اپنائی جائے نا، شریعت مصطفیٰ کو اپنایا جائے تو میرا خیال ہے اس وقت تک کوئی مرے گا نہیں جب تک اپنی پچھلوں کو کوئی وصیت نہ کر جائے کہ میرا قرضہ ادا کرنا، وگرنہ جنازوں کے اوپر تو آپ سنتے رہتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں بھائی کسی نے قرضہ کوئی لینا دینا ہو تو ہم سے رابطہ کر لے، اور جب رابطہ کیا جاتا ہے اچھا کر لینے آپ کو ایک مرخانی تو ہوں دے، یہی ہوتا ہے، یہی ہمارے معاشرے میں کوئی قرضہ نہیں ادا کرتا۔ حدیث پاک میں تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا، جو پہن کے بسیطہ کر لیا، یا تو نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راہ میں صدقہ کر لیا، وہی تیرا۔ جو پیچھے بچ گیا وہ تیرا نہیں، وہ غراسا کا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرضے سے بچو، قرضہ بہت بڑی لعنت ہے۔ حالانکہ قرض حسنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لیا قرض، کبھی زیرہ رکھ کر، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر رکھ کر قرضہ لیا ہے، مگر قرضہ لے کر بھول جانا یا یہ نیت کرنا کہ میں نے تو اب لوٹانا ہی نہیں، تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضیہ کے اندر الملفوظات کے اندر بھی آپ نے لکھا ہے کہ جس نے ایک پیسہ کسی کا دبایا، ایک پیسہ کسی کا دبایا، کل بروز قیامت وہ 40 باجماعت نمازیں دے گا۔ سوچو ہمارے پاس ہیں باجماعت نمازیں؟ ہم تو لوگوں کے دبا کے پیسے اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ اثر رسوخ بنے اور ہمیں کوئی قرضہ دے، ہم تو 10 دفعہ جا کے نقد لیتے ہیں اور 11ویں دفعہ کہتے ہیں چلو بھائی کو نے بات نکال دیں۔ یہ ہیں باتیں سچ پہ مبنی، جمعوں کے اوپر ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ اگر کسی نے ترنم سننی ہے، اگر کسی نے شعر سننے ہیں، نیٹ کھولو آرام سے سنو، ایک مولوی نے سینکڑوں مولوی پڑھے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو پھر ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑھو، قرآن اور سنت کے مطابق سنو کہ قرآن ہمیں کہتا ہے اور کیا کہتا ہے اور حدیث مصطفیٰ کیا کہتا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزاری۔ ایک بندہ نمازی ہے، نمازی ہو کے لوگوں کے قرض دبا کے کر رہا۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں میرے بیٹے قرض نہ لینا، دن ذلت میں، رات فکر اور پریشانی میں گزرے۔ پھر فرمایا بیٹے مجھے بہت سارے انبیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت ملی جن سے میں نے چند چیزیں سیکھی۔ کیا چیزیں؟ فرمایا کہ نماز کی حالت میں اپنے دل پر نگاہ رکھی جائے، سبحان اللہ، نماز کی حالت میں دل پر نگاہ رکھی جائے، کھاتے وقت اپنے پیٹ کو دیکھا جائے، دوسروں کے گھر جاتے وقت اپنی نگاہ کی حفاظت کی جائے، اور لوگوں کے بیچ میں ہوتے وقت اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ زندگیاں گزر گئی ہماری، داڑیاں سفید ہو گئی، اب تو موت کے قریب ہیں۔ سوچو یہ ایک باپ گزرا ہے جو اپنے بیٹے کو بٹھا کے تربیت کر رہا ہے، میرے بیٹے ایسے کرنا ایسے کرنا۔ ہم بھی باپ ہیں، سوچو ہم نے کبھی بتایا؟ میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے ایک بات خوش نصیب ہاتھ اٹھا کے بتا دے کہ کسی نے اپنے جوان بیٹے کو غسل کے مسائل بتائے کہ بیٹا احتلام ہو جائے تو کس طرح کپڑا صاف کرنا ہے اور کس طرح غسل فرض ہوتا ہے اور کس طرح آپ نے غسل کرنا ہے۔ ایک خوش نصیب مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے، میں اس بندے کی زیارت کرنا ہوں۔
یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. ہم بتا نہیں, ہم پاکی پلیتی کا بھی نہیں بتا سکتے اپنی اولاد کو. یہ ہمارا حال ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, یہی تو ہمارے گھر کے اندر پریشانی ہے. جب کپڑے بھی پاک نہیں, بچوں کو نہیں پتا. میں نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے, نوجوان میرے پاس فرسٹ ایئر کے, سیکنڈ ایئر کے, بی ایس کرنے والے آئے, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں, ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ سارا باقی پڑھتے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں انہیں پتہ نہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں, مگر یہ نہیں پتا کہ غسل کا فرض ہے. یہ ایسے مسائل ہیں جو ہمیں سکھانا پڑے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, دشمن سے جو بات پوشیدہ رکھتے ہو وہ اپنے دوست سے بھی پوشیدہ رکھنا. ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے کبھی وہی دوست تمہارا دشمن نہ بنے. دشمن بن جائے. بے شک بے شک. ہمارے یہاں کیا ہے, آج ایسا دور چل رہا ہے کہ بندہ کسی اپنے کو بھی راز کی بات نہیں بتا سکتا. آپ ادھر بتا کے گئے, میں ادھر بات ادھر. اور جو ہمارے خواتین کے اندر حال ہو چکا ہے, اللہ پاک معاف کرے, کہ وہ تو غیبتوں کے, انہیں اس وقت تک مزہ ہی نہیں آتا جتنے تک 400-500 دن میں غیبت نہ کی جائے. کسی کی چگلی, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. یہ حال ہوا تھا. حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا کہ آپ ہفتے میں 2 دفعہ خواتین کو خطاب فرماتے اور جمعے والے دن مردوں کو خطاب فرمایا کرتے. آپ یہاں پہ دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ خواتین کی تربیت کرنے کی کتنی ضرورت ہے. آج کیا ہے, اسپیکر ویسے کتنے بات کروا دیے, اب مرد حضرات کے پاس جو کرتے ہیں سیکھ لیتے ہیں. وہ بھی حال یہ ہے کہ جمعہ والے دن ہم یا تو اینڈ پہ آتے ہیں, چاند ایک دوست پہلے آتے ہیں, اور ان میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے قاری صاحب مزہ نہیں آیا, جو سر لگا جائے گا, جو شعر پڑھے بڑا مزہ آیا, کیا بات نے مزہ بنا دیا ہے, اس نے کیا بات کی ہے, مزہ بنا دیا, بڑا کمال. سیکھا کیا ہے, ساری زندگی مزے لیتے رہے, ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا. ہم جھوٹ نہ چھوڑ سکے, ہم غیبت نہ چھوڑ سکے, ہم پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز نہ پڑھ سکے, ہم دودھ میں ملاوٹ